اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ بھی اپنی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچانا چاہیں تو ضرور کال کیجیے، آپ کے کالوں کے منتظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم بھائی جان۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی مولا غازی عباس سلام کر کے حضور مولا حسین کے حضور بے پناہ درود و سلام، عرض کربلا فضائے کربلا پر بے پناہ درود و سلام، ہر مقدس مقام پر ہر شہید پر بے پناہ درود و سلام، مولا علی اکبر مولا علی اصغر کی خدمت میں بے پناہ درود و سلام، مولا غازی عباس علمدار کی خدمت میں اور مولا حسین کی خدمت میں سب سے پہلا سوال، اللہم اجل ولی الفرج پر بڑی امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے مولا آ جائیں اور جلد آئیں اور آ کر جنت البقیع کے مسمار روزے آ کر وہ تعمیر فرمائیں، اور جناب سیدہ کو بھی ان کا انتظار ہے، وہ آئیں اور بی بی کا بھی انتظار ختم ہو، اور مولا جلد آ جائیں، ان کے ظہور میں ہی ہماری نجات ہے۔ پروردگار اللہم اجل ولی الفرج، پروردگار تو میری اس دعا کو قبول فرما، الہی آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد سب سے پہلی دعا، جو ہم گنہگار ہیں دعا مانگے بغیر نہیں رہ سکتے اپنے مولا کے حضور، مولا غازی عباس علمدار عباس حیدر کی حفاظت فرمائیں، اس کو بہت ترقیاں عطا کریں، بہت کامیابیاں عطا کریں، اور میری بیٹی فاطمہ کو اور عباس کو اللہ پاک بیٹے عطا فرمائیں، ان کو بہت خوشیاں عطا کریں۔ اور میں مولا غازی عباس علمدار کے در سے ہی یہیں بھی دعا مانگ کے میں نے عباس حیدر لیا، میں نے مولا عباس نے ہی عطا کیا ہے، تو ان کو مولا بہت کامیابیاں بھی دیں، اور جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کریں، اور جہاں جو پریشانیاں مولا غازی عباس موجزن بابو الہوائی جانا موجزن میری وہ پریشانی ہے، میری بیٹی کی پریشانی کو دور فرمائیں، اور میں میرے شوہر کو، مجھے میری امی جان کو، میری چھوٹی بیٹی تہنیت کو اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا کرے، اور جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اولاد کی دعا ہے۔ ہمارے ہمسایوں میں ایک بے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور عباس حیدر کے ماشاءاللہ یہ بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر عطا کرے۔ خصوصی آپ وہاں پہ آپ میرے بھائی ہیں، میرا ایک سوال مولا کے حضور کر دیں۔ عباس حیدر کو، ان کے سب بھائیوں کو اللہ پاک اپنا گھر عطا فرمائے، اور ان کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو بیٹے بھی عطا کرے۔ اور اس کے علاوہ ہم کبھی کربلا نہیں آئے، کبھی یہاں پہ آ کے زیارت نہیں کی، مولا ہمیں ہر مقدس مقام کی زیارت کروائیں، کربلا، کاظمین، سامرا، نجف، ایران، عراق، جہاں ہمارے یہ مقدس مقامات ہیں، شام، ہر جگہ بھی مولا ہمارا بھی نام لکھ لیں زباروں میں۔ ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن مان سے کہتے ہیں، میری بیٹی بھی مولا غازی عباس پہ مان کرتی ہے، میں بھی ان پہ کرتی ہوں۔ مولا ہمارا کبھی مان نہ ٹوٹے، آپ نے ہمارا مان رکھنا ہے، آپ نے ہماری ہر دعا قبول کرنی ہے، آپ نے ہی سنی ہے، آپ سنتے ہیں، بے شک آپ سنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا سے جو مانگا ملا ہے، اب بھی جو مانگ رہی ہوں مولا وہ بھی دلائیں۔ مولا میرا رزق روزی آپ کے سپرد ہے، میری ہر پل ہر گھڑی کا جو بھی میرے جو معاملات ہیں وہ سب آپ کے سپرد ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ اور عباس حیدر، میری امی جان، میرے شوہر، سب آپ کے سپرد ہیں۔ آپ نے میرے سارے معاملات کو حل کرنا ہے، اور مجھے کھلا رزق عطا کریں، میں جو بھی کام کرتی ہوں اس میں برکت عطا کریں، اور جو آپ مجھے عطا کرتے ہیں وہ بھی برکت والا عطا کریں، اور مجھے میرا گھر آپ نے عطا کیا ہوا ہے، آپ اس کے لیے اور بھی بہتری کے اسباب پیدا کریں۔ آپ کے حضور میری ساری دعائیں ہیں، اور میرے بھائی جو یہ میرا رابطہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ساری حاجات قبول کرے۔ بھائی جان، آپ نے میرا سارے سوال میرے مولا غازی عباس علمدار کے حضور عرض کرنے ہیں، روزے پہ جا کے آپ نے ہمارا سب سے پہلے اسلام عرض کرنا ہے، اور یہ میری ساری دعائیں عرض کرنی ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ بھی پیغمبر بن کے وہاں پہ جائیں، اور میری یہ ساری دعائیں وہاں پہ مانگیں۔ الہی آمین۔ جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ضرور انشاءاللہ، آپ کے لیے دعا گو ہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا میرے مولا، میں روزانہ آپ کی بارگاہ میں ایک عرض پیش کرتی ہوں کہ میرے بھائی بہت پریشان ہیں دبئی میں، انہوں نے آج دوبارہ مجھے کال کی ہے کاروبار کے سلسلے میں۔ میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، آپ کے روزے پہ دوبارہ عرض پیش کرتی ہوں کہ میرے بھائیوں کے جتنے بھی حالات ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں۔ اے میرے مولا کریم، ان کے رزق میں کھلا اضافہ فرما دیں۔ الہی آمین۔ ہیلو، الہی آمین۔ جی بھائی جان، آپ بھی آمین بولیے گا۔ جی میں نے ضرور۔ سمجھا کہ جو کال نہیں، آپ کی کال بالکل، آپ کی آواز کلیئر ہے، بسم اللہ فرمائیں۔ اور میری دعا ہے کہ جو بھی مشکلات میں ہے، میری بھابھی سمیت، میری بہن سمیت، انہوں نے دوبارہ آج بالمخصوص مجھے دعا کا کہا ہے اولاد نرینہ کے لیے، ان کو صاحب اولاد کر دے۔ اے میرے مولا، اے میری پاک بی بی، جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں، ان کو بہتر سے بہترین جناب فاطمہ تو زہرا کے کفوں کے صدقے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کفوں کے صدقے، جناب کبریٰ کے کفوں کے صدقے انہیں بہتر سے بہترین کفو عطا فرما، ان کے سنہری بخت کر دے اور ان کو بختوں کی بلندی عطا فرما۔ ان کے صدقے میں میرے بخت جلد سے جلد کھول دے اور بختوں کی بلندی عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، جو مشکلات میں پریشان حال ہیں حسینہ سمیت، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو بے گھر ہیں حسینہ سمیت، نائلہ سمیت، میرے بھائیوں سمیت، سمیت سمیت، تمام کو اپنا اور کھلا اور کشادہ گھر عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، ہماری جتنے بھی مومنات زیارات کے لیے آتے ہیں، ہماری ہر زیارات میں ہماری مہر لگا دے اور ہم بھی ان کے ساتھ شمار ہو کے آپ کے زیارات پہ اپنا سلام خود پیش کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے مولا حوائج کو برآورتہ فرمائے، سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ۔ دعا گو ہے آپ کے حق میں۔ اور جی، جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنے ہیں، مولا سب کی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائیں، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب اللہ الحسین۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید سردار مولا حسین علیہ السلام، مولا عباس لمدار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا، میرے آقا قبول و منظور فرمائیں۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے سید سردار، آپ سے گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں جس کے لیے شفا کی طلبکار، انہیں شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ۔ میرے مولا، ان کو ذہنی، قلبی، جسمانی سکون عطا کر، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر۔ میرے مولا، انہیں نظر بد سے بچا کے رکھ اور رزق کثیر عطا کر۔ میرے مولا، آل محمد کے صدقے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے والد، میرے سسر محترم، ان کو ائمہ معصومین کے جوار میں جگہ عطا کر، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر۔ میرے مولا، میرے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مولا، میرے آقا، جو لوگ پریشان آل محمد و آل محمد کے صدقے ان کی پریشانی دور کر۔ میرے مولا، ہمارے تمام امور میں آسانی فرما۔ میرے مولا، تمام امور میں نگاہ کرم کریں۔ میرے مولا، وقت کے امام یوسف زہرا بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ ہم لوگ امام علی سرکار کا دور حکومت دیکھ سکیں۔ میرے مولا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ دعا کریں بھائی کی جاب جائیں اور بھائی کی فی دے دیں، فی میاں اور ابو کا کام ہو جائیں، ابو کا پیسہ دیں، باقی بھائی کی بھی بھائی جو تم یہ سب بیٹا دے دیں، بہن کی بیٹا دے دیں اور بہن کی بیٹا دے دیں، اور میری چاچی کو کھانا چاہیے بیٹا دے دیں،
اور پھر جانا قبر جانا ہے یہ موہر پہ قبر یہاں شام، اور دعا کرے میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے، میری جاب جنت کی، اور سب کو قبر پہ رہنا ہے، سب کو قبر پہ رہنا ہے، اور میری چاچا کا بیٹا پانچ چاچا کا بیٹا ہو جائے. الہی امین. ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ لکھ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن حسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا ارواح الحسین، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا ساقی تاشی کربلا، السلام علیکم یا فخر ام البنین، السلام علیکم یا فخر قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا فخر شیر خدا، السلام علیکم یا بنت نبوہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت بی بی خدیجہ کبریٰ سیدۃ النساء، السلام علیکم یا بنت بی بی فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ، السلام علیکم یا شریکۃ الحسین، السلام علیکم یا ثانی زہرا، السلام علیکم یا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ام المصائب، السلام علیکم یا امام زامن یاہو، السلام علیکم یا امام غریب الغربا، السلام علیکم یا امام مولا رضا، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابو الحسن، السلام علیکم یا امام علی ابن ابی طالب، یا مالک یا ملک یا قادر یا غفار یا ستار یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عظیم یا مجیب یا نقیب یا رقیب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا قیم یا سلام یا اللہ. پروردگار آپ کو واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس وقت اس گھڑی اس ٹائم کا بارگاہ ہے، جو میرے حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. بارگاہ الہ میں کربلا بلا لے، کربلا کی زیارت نصیب فرما، جنت کے راستے دکھا دے. خصوصاً میرے بابا کی لمبی عمر کے لیے دعا، اماں کی صحت کے لیے دعا، بھائی کے لیے دعا، بھائی کے بچوں کے لیے دعا، میرے بچوں کے لیے دعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارگاہ الہ مولا حسین کی شہادت کا واسطہ ہے آپ کو، جو کام میرے رکے ہوئے ہیں انہیں آسان فرما دے. بارگاہ الہ قرض درد مردور فرما، غیب میں مدد فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا باب الحوائج، لبیک یا باب الحوائج، لبیک یا باب الحوائج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. اللہم رزقنی شفاعت الحسین، اللہم رزقنی شفاعت الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی مولا سلامت سلامت رہے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے، مولا سب کے جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا مولانا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا قوم کفر و طغیان، السلام علیکم یا ذات الظلم والعود والعدوان،
اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک۔ مولا جو بھی مومنین بیمار ہیں مولا اللہ پاک آپ کی سکی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بالخصوص مولا میرے والد محترم بیمار ہیں، اللہ پاک آپ کے 14 معصومین کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مولا جو بھی مومنین پریشان حال ہیں اللہ پاک آپ کے صدقے ان کو ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ مولا اللہ پاک ہمیں آپ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا ہماری تمام تر دعائیں جو بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی تمام تر دعائیں قبول اور اللہ تعالی منظور فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے یہ سسٹم جاری کیا ہوا ہے اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ والسلام۔ سلامت رہے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا پاک پروردگار، السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابوالتراب علیہ السلام، مولا السلام علیکم، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سلام علیہا، السلام علیکم یا خیر النساء، السلام علیکم یا مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، مولا حسین سلام پر، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا خمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، یا ابو الفضل عباس علیہ السلام، میرے مولا میرے آقا کو مظلوم کربلا کا واسطہ، سکینہ بی بی کا واسطہ، مولا عباس علیہ السلام جلد سے جلد مولا آپ کے در کی زیارت نصیب ہو، مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، تمام پریشانیوں و مشکلات کا خاتمہ کر دے مولا۔ السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، یا مولا میرے آقا السلام وہاں پر مولا جلد سے جلد جنت البقیع کی مولا زیارت نصیب ہو، مولا آپ کی زیارت نصیب ہو۔ السلام علیکم یا مولا باب المراد یا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مولا زوفا، السلام علیکم یا شمکش نموس، السلام علیکم یا نیسن نفوس، السلام علیکم یا غریب توس یا مولا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم یا معصوم قم بلّی، یا میرے مولا میرے آقا آپ کو فاطمہ زہرا بی بی کا واسطہ ہے، مولا تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، مولا اس وقت جو شدید بیماری اور پریشانی اس کا خاتمہ کر دے، مولا جلد سے جلد مولا آپ کو زیارت نصیب ہو، آپ اپنی زیارت کروائیں میرے مولا امام رضا علیہ السلام، مولا نجف کربلا شام مولا کے ہر ایک روزے کی زیارت نصیب ہو۔ السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام، یا مولا امام جواد علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام نقی علیہ السلام، السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مسلم علیہ السلام، السلام علیکم یا حنی ابن روح علیہ السلام، السلام علیکم 72 شہدان کربلا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ یا میرے معبود آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہے 14 معصومین کا واسطہ، آپ کو مولا حسین مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، میرے معبود جلد سے جلد ہمارے امام زمانہ اسلام کو ضرور مولا کو سلامت رکھے، مولا کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کرے، میرے معبود جلد سے جلد امام کا ظہور ہو، مولا کے مقدس خون کا ملعونوں سے بدلہ لے، پروردگار مولا کے جہاں جہاں جتنے بھی روزے سب کو اپنے زبان میں رکھیں، میرے معبود بیمار کربلا کے صفحے میں ہمارے ماں باپ کو مکمل شفا دے، میرے معبود مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ، ابو الفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ، تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، اتنی سال سے اتنی حیات جو آپ نے دیا ہے پروردگار، ان سانسوں میں اتنا اضافہ ہو کہ اپنے امام کی خدمت کرے، مولا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے، میرے معبود مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ، آپ امام کے لشکر میں مولا کے سپاہ سالار میں شمار کرے اور تمام مشکلات کا خاتمہ کر دے، میرے منظور حسین آپ ابو الفضل عباس صاحب کا واسطہ، میرے معبود مولا حسین علیہ السلام کے جتنے بھی فرد ہیں جو زیارت کرواتے ہیں اور اس چینل کو خصوصی کامیابی عطا کریں، اور مولا سلامت رکھیں جو بھائی زیارت کرواتے ہیں، مولا سلامت رکھیں بھائی آپ کو، آپ شکریہ، ہم سب کی طرف سے خصوصی دعا ہے، اور اپنی بہن کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اس وقت جو شدید پریشانی ہے
मौला उसको दूर फरमाए और मौला की दर की ज़ियारत नसीब करे। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे। यकीनन आपके लिए दुआ गो है, और जिस मरीज़ के लिए आप दुआ फरमा रहे हैं मौला उनको सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए, और आपके लिए भी खुसूसन दुआ गो है कि मौला आपकी भी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी मौला हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अपने मुश्किलात को पेश करना ये ज़रूरी है कि हम अपने मुश्किलात को मौला के हुजूर पेश करें, ज़रूरत समर की है। और मैं सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में है। मौला को सलाम कीजिए। अगर कोई दुआ भी करना चाहे तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन। या मौला हुसैन बहुत तबीयत खराब है, आले मोहम्मद के जनाब सईदा के मौला अबुल फज़ील अब्बास के सदक़े में मेरे तमाम परेशानियों को दूर फरमा दिए। मेरे वक्त के इमाम के ज़ुहूर जल्दी फरमाइए, जितने भी जुमला मरूमीन मोमिन की मग़फ़िरत फरमाइए। रफ़त आलम और जितने भी जुमला शिया मोमिन मोमिनात मरूमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा दिए। उनके तमाम गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमाइए, और वक्त के इमाम का ज़ुहूर जल्दी फरमाइए, और हमको और मेरी फैमिली को जल्दी से जल्द करबला बुला लिए। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह। सलामत रहे मौला, आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और तमाम मोमिनीन के लिए यकीनन दुआ गो है कि जिनके जो भी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। अपने मौला को सलाम कीजिए। अगर कोई दुआ है वो भी जिक्र फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या। मेरी दुआ है कि मैं जल्द से जल्द जी आपकी आवाज़ कट चुकी है। मौला आपको सलामत रखे। बहरहाल अल्लाह आपकी नेक नियति को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और बहरहाल दुआएं मौला आपकी कबूल फरमाए, और शरई हाजात को मौला बरऔरदा फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिहक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या साहिबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास रहमद, और अस्सलामु अलैका जनाब अली व जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौला मेरे आका आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत के सदक़े में आज जो ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है अफगानिस्तान में, पता नहीं कितने मोमिनीन शहीद हैं मेरे मौला, उन तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमा मेरे मौला। इन तकफीरियों को, इन जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा, जो छोटे छोटे बच्चों को मस्जिदों में आके ब्लास्ट करते हैं फ़कत इस बिना पे कि यारील वलीउल्लाह पढ़ रहा है मेरे मौला। उन तमाम मोमिनों की मुहाफ़िज़ी फरमाइए मेरे मौला। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, जिन जिन की दुआएं हमारे ज़िम्मे लगी हुई हैं, जो औलाद मेरे मौला उनको औलाद अता फरमाए, जो बेरोजगार को रोजगार अता फरमाए। बिलखुसूस मेरे मौला कल वादिये ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खैरपुर मीरत गए थे, जो मौला हुसैन आपके नाम की जरी वहाँ कायम की उन्होंने, सुभान अल्लाह। मौला उनकी तौफीकात खैर में और इजाफा फरमाए, मजीद और काम करें, मजीद और मौला का अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर काम करें। परदेसी फकीर हमारे पास आए हुए मेहमान मौला
یہ دونوں ٹانگوں سے معذور مولا ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، مکمل طور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہے، ملک پاکستان کے اوپر اپنی ذات کا رحم و کرم فرمائے، اس شہر کے اوپر، اس محلے کے اوپر، بالخصوص میرے مولا ہمارے گھر کے اوپر۔ میرے مولا میرے مرحومین والدین کے درجات بلند فرمائیے، بہت کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کربلا ٹی وی کے تمام اراکین، دوستان، احباب، بالخصوص آقا صاحب کو مولا طول زندگی، صحت و سلامتی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دیں غم شبیر کے سوا۔ مولا یہ سفیران مظلوم کربلا ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں بہت اضافہ فرمائے۔ مولا یہ جس طرح دن رات ہر مومن تک آپ کے روزے تک ان کی آواز پہنچاتے، میرے مولا ان کے جزائے خیر آپ بھی دے سکتے مولا، بس ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی دعائیں مولا مستجاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جو مومنین اس وقت ہمارے ساتھ اس دعا کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں سے بعض مومنین روزانہ شرکت کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور تمام مومنین جو اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، مولانا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسے راز مخفی کر دیے کہ پورے بشریت کے لیے اس مقام کو مقام شفا صرف بیماریوں سے نہیں ہے کہ جو ظاہراً بیماریاں ہوتی ہیں، شفا کا جو ہی تذکر آ جائے ہمارے ذہنوں میں یہی بیماری آ جاتی ہے، یہ سر درد، گردے کا درد، دل کی بیماری، جسمانی بیماریوں کی طرف ہمارا رجوع ہو جاتا ہے۔ در حقیقت اس سے بڑھ کر بیماری، یہ تو ویسے بھی جسم ہے، کتنے دن تک، کتنے عرصے تک یہ یہاں پہ رہ سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو روحانی بیماریاں ہماری ہے، مولا کو اس بیماریوں سے مولا ہمیں شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا ابی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سکائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الہوائی، السلام علیکم یا امام الزمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت نبوت مدنی رسالت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا، میرے آقا سید السردار مولا حسین علیہ السلام، مولا عباس نمدار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں میرے آقا، آپ کا گھر تو حاجتوں کا گھر ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میرے مولا، آپ تو ساحل کی آواز دینے سے پہلے ہی اس کی جھولی کو مولا بھر دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے آقا، آپ کے دروازے پہ بھکاری بن کے آئے ہیں، سوالی بن کر آئے ہیں۔ یہ حاجتوں کا گھر ہے، یہاں سے ہر ایک کی حاجت قبول ہو کے جاتی ہے۔ میرے مولا، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، بی بی سکینہ کا وسیلہ لے کر آئی ہوں، مولا حسین عباس علمدار کے 2 کٹے بازو لے کر آئی ہوں، بطور سفارشی آل محمد کے صدقے۔ مولا سید کو سلامتی عطا کر، صحت دے، تندرستی دے۔ میرے مولا ان کو شفا دے، ان کو قلبی ذہنی سکون دے، جسمانی سکون دے۔ مولا ان کو نظر بد سے بچا کے رکھ، مولا ان کو ہر قسم کی بیماری، پریشانی، آفت سے محفوظ رکھ۔ ان کے رزق میں برکت دے، مال میں برکت عطا کر، عمر میں برکت عطا کر۔
ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ۔ میرے مولا التجا ہے آپ سے، ہمارے تمام امور پہ مولا اپنی نگاہ کرم کریں اور تمام ہمارے امور آسان فرمائیں۔ میرے مولا میرے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ ہم امام زمانہ کا دور دیکھیں، علی کا دور دیکھیں۔ میرے مولا میرے آقا میرے سید السردار آپ سے گزارش ہے، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں شیعان حیدر کرار کی مولا خیر ہو۔ میرے مولا تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، تمام امام بارگاہوں کو، عزا خانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں کو مولا مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ تمام مومنین کے لیے یقیناً دعا گو ہے، اور مولا سب کے حاجات کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بنتے ہیں مولا سب کے حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود سرزمین کربلا اور سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے خود اسلام کو جو نجات دی ہے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ آج کل اس دور میں کچھ نواسب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کو خداوند متعال نے نجات دی ہے۔ جی بے شک نجات دی ہے، لیکن ہر چیز کے لیے وسیلہ ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ ہر کام کو وسیلے کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اسلام کی نجات کے لیے وسیلہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اس ذریعے سے وگرنہ جو بنو امیہ نے جو ارادہ کر لیا تھا، اور ایسا محکم ارادہ کیا تھا کہ نہ اسلام رہے گا اور نہ اسلام کا نام و نشان رہے گا، چونکہ بعد از مرگ معاویہ جس طریقے سے اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو، چونکہ جب یہ سلسلہ بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ضرب چلائی گئی ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، تو اسی طریقے سے کچھ اس میں سے ایک آدمی نے خود معاویہ کے اوپر بھی اٹیک کر دیا تھا، کہ جس سے معاویہ کے پیٹھ میں وہ ایک رگ جو ہے وہ کٹ گئی تھی، کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ جو زمانے کے طبیب حضرات تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اولاد کے لائق نہیں ہے اب کے بعد۔ تو اس نے کہا کہ یزید جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے، یزید جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اور کہا کہ یزید و یکفینی، یزید جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اسے مراد یہ تھا کہ ایک اولاد جو اس کا ایک بیٹا ہے یزید اس قدر فاسق اور فاجر ہے کہ وہ مکمل طور پہ یہ کر سکتا ہے۔ تو خود سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو اس شخص کے ساتھ کہ جو قرآن اور اسلام اور ان چیزوں کا وہ مکمل طور پہ، بلکہ اس کے کفریہ شعر یہ سب موجود ہے، تو حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کافر کو اس کا تختہ پلٹا دیا، اور یہ تختہ پلٹانا ہوتا ہے کہ ایک سوچ اور فکر کو آپ برباد کر دو۔ دیکھیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، یعنی یہ سلسلہ رہا، لیکن فکر کو جو ہے وہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کہ بہت ضروری ہے، جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مدارس بھی بنا سکتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام مراکز بھی بنا سکتے تھے، لیکن امام نے کیا کیا؟ امام نے بلڈنگ نہیں بنائے، امام نے شاگرد تیار کیے، اور شاگردوں کی تیاری یہ تھی کہ اس فکر کو جا کے زندہ کر دیا جو اصل ہے، چونکہ امام جو ہے وہ امام کا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور امام یہ علم فرماتے تھے کہ اگر یہ شاگرد جہاں کہیں پر بھی چلے جائیں گے ہر جگہ پر گویا کہ ہمارا مرکز ہی مرکز رہے گا۔ تو آج کل کے اس دور میں ہم لوگ فوراً جو ہے وہ بعض چیزوں کی طرف رغبت کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک علمی مرکز تیار ہو جائے اور اس کے بعد پھر کام ہو جائے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ در حقیقت
सिलसिला ये है कि इंसान सबसे पहले उस फिक्र को जिंदा करना। तो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इस कलील तादाद के साथ जंग की है और क़याम किया है, तो ये क़याम दर हकीकत उस फ़िक्र का क़याम है। ये महज चंद लोगों का क़याम नहीं है कि ये कहा जाए कि इतने कम लोगों के साथ इमाम ने क़याम कर दिया। इमाम दर हकीकत फ़िक्री क़याम करना चाह रहे थे कि जो फ़िक्री क़याम है, एक ऐसा क़याम, एक फ़िक्र को जो है वो कायम किया जा सके कि अगर यजीद जैसे होंगे तो हुसैन जैसे भी होंगे। कहने से मकसद ये है कि जैसे से कि असल में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। और ये चूँकि कई तरीके से माविया ने जो चाल चली थी, उस चाल के ख़ात्मे के लिए यकीनन इमाम ने जो क़याम किया है, इस महज 72 बंदों का या ज़्यादा तादाद 150 की है। ये चंद बंदों का क़याम नहीं था, चंद लोगों का क़याम नहीं था, एक फ़िक्र का क़याम था कि जिसने बनी उमैया के तख्ते को पलटा दिया। तो वो ये है, वगरना जो उन्होंने जो इरादा कर लिया था वो कोई छोटा इरादा नहीं था, और यकीनन ये सिलसिला जो है वो होना ही था और इनकी फ़िक्र को ख़त्म होना था। तो ये चीज़ें जो है वो इसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। इस्लाम को निजात देने वाली ज़ात सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अब्बा रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अब्बा अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अब्बा फातिमातुज़ ज़हरा, सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबू अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिब रसूल ज़मान, अल अमान अल अमान अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साहिब हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ मेरे मौला, मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन शाह मौला, हम आपकी बारगाह में अपना सलाम पेश करते हैं। मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद को सच्चे मौला हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मौला माफ़ कर दीजिए। मौला हुसैन हमारे तमाम मरहूम की मौला मग़फ़िरत फरमाइए। मौला इतने मोमिन दुनिया से जा चुके हैं, मौला मेरे मौला मग़फ़िरत फरमाइए। मौला हुसैन आपकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, आप आदि शहनशाह को वसीला बनाकर, बीबी सकीना का वसीला बनाकर मौला हुसैन आपसे इल्तिजा करते हैं कि मौला हमारी दुआओं को अपने दरबार में मौला जल्द से जल्द कबूल कर ले। मौला हमारी परेशानियों को मौला दूर कर दीजिए। मौला हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी है मौला हुसैन सबको दूर कर दीजिए। मौला हमें जल्द से जल्द मौला साहिब औलाद कर दे। मौला हमें शहज़ादा का सदका दे दे। मौला हमें बीबी सकीना का सदका दे। मौला हमें तो साहिब औलाद कर दे। मौला जितने मोमिन बीमार हैं मौला उन सबको बीमारी का अल्लाह कर सकते हैं। मौला तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे दे। मौला कर सकते हैं। मौला मेरी वालिदा को मौला मौला इतने मोमिन अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला, जनाब कासिम के सबके में मौला सबके मौला नेक नसीब कर दे। उनके सबके में मौला मेरी बहन के मौला नेक कर दे। मौला जो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश मौला, हम आपसे रोज इल्तिजा करते हैं कि मौला हमें भी जल्द से जल्द करबला का दरबार बना दे। मौला हमें अपने रोजे की ज़ियारत का शर्फ बख्श दे। हम गुनाहगारों को भी मौला कोई वसीला बना दे हमारा भी, कि हम भी आपके दरबार पे आए, आपकी ज़ियारत कर सकते। मौला हमें भी बुला लें जल्द से जल्द मौला करबला बुला। अल्लाह हमारी अपनी ज़ियारत हुसैन की दुनिया में शफ़ाअत हुसैन फिल आखिरत। मौला मानत में ताजीब फरमाते मौला इमाम का ज़हूर मौला जल्द से जल्द। अल्लाहुम्मा अजल वली कल फरज, अल्लाहुम्मा अजल वली कल फरज। हाई दुआ में हमें खुसूसी याद रखिएगा और मौला कोई आपको सलामत रखे। हमें हुसैन के मौला कोई हम न दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। और मैं इस उन्वान से जो है वो एक दुआ जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी है इस उन्वान से, कि बहुत सारे हमारे बहन और भाई इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं और इस उन्वान से दुआ करते हैं कि औलाद की नेमत से जो है वो महरूम है। सबसे पहले तो इंसान जब कोई दुआ करता है तो उस दुआ के पीछे एक मकसद होना चाहिए। बग़ैर मकसद की दुआएं नहीं हुआ करती।
اور اگر آپ نے اپنے دنیاوی مال کے لیے وارثوں کے پیچھے آپ نے پڑھنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں وہ سوچ نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہا جا سکے کہ ایک مومن کی سوچ ہونی چاہیے. دنیاوی وارث ہے آپ کے جو ہے زمینیں ہیں, آپ کی اور چیزیں ہیں, گھر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ثابت ہو جائے کل, اور آپ اس کو بہتر طریقے سے تربیت کر سکے اور اپنے بعد اس بچے کو آپ چھوڑ دے, اور جو بھی وہ نیک اعمال انجام دیتا ہے یقیناً آپ بھی اس میں سہیم رہے, آپ بھی اس میں حصے دار رہے. یہ اصل فکر ہے. تو یقیناً ہمارے بہن اور بھائی بہرحال اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. اولاد جو ہے وہ ایسی اولاد ہونی چاہیے جو خیر کے کاموں میں آپ کی وراثت کر سکے. یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو جو ہے ایک ادامہ دینے والا جو ہے اس میں آ جائے. اگر آپ مجالس کو برگزار کر رہے ہیں تو ایک مجالس کو منعقد کرنے والا آپ کے بعد رہے, اور یا اگر آپ جو ہے وہ دوسرے کوئی ایسے آپ کی سرگرمی ہے جو دین کے خاطر آپ کر رہے ہیں اور خود اللہ کے فرامین کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک وارث آپ کے لیے اللہ قرار دے. تو سب مومنین کے لیے بہرحال دعا گو ہے, اور اس عنوان سے کہ مولا سب کو اولاد نصیب فرمائے. ایک عمل جو بزرگان نے بتایا ہے وہ بھی میں عرض کروں کہ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام پر 5 مجالس کا انعقاد کرنا. 5 مجالس یعنی آپ جو ہے وہ نظر اس طریقے سے کر لے کہ 5 مجالس کا انعقاد کیا جائے گا حضرت باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کا. یہ مجالس کوئی بہت بڑے مجالس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت بڑی مجالس کے بڑے لوگوں کو بلائے, کسی بڑے پکے ذاکر کو بلائے, نہیں, ضرورت نہیں ہے. بلکہ مختصراً چند بندوں میں بھی یہ مجالس برگزار کیے جا سکتے ہیں, منعقد کیے جا سکتے ہیں, مخصوصاً اولاد کے لیے. دوسرے کاموں کے لیے بھی ایسے ہی ہے. آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی بہرحال مجلس حضرت علی اصغر علیہ السلام یہ ضروری ہے. لیکن مخصوصاً جو اولاد چاہتے ہیں وہ حتم اس عمل کو انجام دے اور نظر کر لے. نظر کے ساتھ ساتھ نظر کے بعد جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مجلس کے بعد حسب توفیق چھوٹی موٹی چیز کو بھی جتنا بھی انسان کی استطاعت ہے بہرحال اس سے اعتبار سے کسی چیز کو تقسیم کرے سید الشہداء علیہ السلام کے نام پہ. تو بہرحال اس چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ العزیز مولا سب کو خیر عطا فرمائیں اور انشاءاللہ اس سفرہ نور میں ہم سب کو مولا سہیم فرمائیں. وقت انتہا پر ہے اور ہماری آخری دعا حجت خدا کے ظہور کے لیے ہے. آئیں مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.